السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ساتھی قریب ہو جا سکتے ہیں قریب قریب آ جائیے۔ جس قدر رغبت کا اظہار ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایات ہوا کرتی ہیں۔ جب بے رغبتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عنایات میں کمی ہو جاتی ہے۔ وہ ہماری طلبوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام اور دختران ملت، مضامین چل رہے ہیں اقسام قلوب کی۔ کچھ وہ قلوب ہیں جس کو معلق بالدنیا، یعنی دنیا سے لگے ہوئے ناپسندیدہ دل کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ اس کی بھی بہت سی قسمیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ کچھ وہ ہیں جس کو معلق بالآخرہ کہا جاتا ہے۔ یہ نصف نصف ہوتے ہیں، طاعات بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، کچھ ناپسندیدہ صفات بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ایمان والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ۔ کچھ قلوب وہ ہیں جس کو معلق بالمولا کہا گیا ہے، یعنی مولا سے جڑے ہوئے دل، مولا سے لگے ہوئے دل، پسندیدہ دل۔ یہ وہ دل ہیں جس میں رب جلیل جلوہ فرما ہوا کرتے ہیں، اور صوفیہ کے یہاں یہی دل بنانے کی محنت ہوتی ہے، اس کے اندرون میں ان صفات کو ودیعت کرنے کی محنت ہوتی ہے۔ اسی جدوجہد میں ایک چیز مطلوب ہے، خشی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا دل میں آنا۔ تھوڑا فرق سمجھاؤں، ایک ہوتا ہے ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ کسی کے جبار ہونے کا ڈر، کسی کا قہار ہونے کا ڈر، کسی کے شدید العقاب ہونے کا ڈر، صاحب عتاب ہونے کا ڈر،
تو اس کو خوف کہتے ہیں، لیکن خشیت کہتے ہیں کسی کی عظمت کا ڈر۔ سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک پہلا جو ڈر ہوتا ہے اس میں کہیں عذاب میں نہ ڈال دیا جائے، اس لیے آدمی بچتا ہے، یہ بھی مطلوب ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ہی ڈر رکھو، میرے غیر کا ڈر نہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ مطلوبہ صفات میں سے ہے، نامطلوبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جس کی یہ صفت ہے اسی کی ذات سے تعارف کراتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ کہ ان کے پاس چند فرشتے آئے، ان فرشتوں کی آمد پر انہوں نے بچڑا پیش فرمایا، بھنا ہوا، لیکن انہوں نے تناول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا اندیشہ کھٹکنے لگا، بھائی کون تو بھی ہے۔ عرب میں جب کسی کے گھر کوئی کھانا نہیں کھاتا یا پانی نہیں پیتا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ دشمن ہے، کیونکہ دشمن کے گھر میں کوئی کھاتا پیتا نہیں اور جسے مارنا ہو، اور ان کے یہاں ایک چیز تھی کہ جس کا کھاتے پیتے تھے اس کو مارتے نہیں تھے، ظلم میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، بربریت میں تھے، جہالت میں تھے، لیکن اتنا تو تھا کہ بھئی جس کا کھایا ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ذرا تطبیق دیکھیں، آج کے زمانے میں دیکھیں، ہمارے زمانے کا نوجوان اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، انہیں اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش، حالانکہ وہ گھر وہ ہے کہ جو خود انہوں نے بنایا، چھین لیتا ہے اور انہیں بے گھر کرتا ہے بڑھاپے میں، جنہوں نے کھلایا پلایا پہنایا سکنا دیا، تعلیم و تربیت، تمہاری ضرورتیں پوری کی، تمہاری خواہشات پر مر مٹ گئے، اب بڑھاپے میں وہ آ گئے تو پھر ایسی صورت میں اپنی طاقت کے زام میں پڑ گیا اور ان پر ظلم کرنے لگ گیا۔ کھایا ان کا ہے لیکن انہی کو نکالتا ہے۔ ایسے ظالم آج کے زمانے میں، وہ بڑے ظالم تھے کہ ہم بڑے ظالم ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان صفات کا حامل ہے تو تصور کر لے کہ وہ اہل کفر سے زیادہ بدبخت ہی ہے۔ اندیشہ لاحق ہوا کہ صاحب جو گھر میں کھانا نہیں کھا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دشمن ہو، ہماری کسی سے کیا دشمنی صاحب، ایسا کیوں کر رہے، کھا کیوں نہیں رہتے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے انہوں نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، نحن ملائک، کھانا اور پینا اور ضروریات زندگی، اقتضاءات، احتیاجات، یہ بشری لوازمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلوق میں سے نورانی مخلوق بنایا ہے، کھانا پینا ہمارے لیے نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا تقاضا ہے، نہ ہم کھاتے ہیں، یعنی آپ گھبرائیں نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے کہ تمہاری آمد کی غائز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں اسحاق کی۔ ادھر ان کی زبان سے نکلا کہ اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ دیکھو، جب شوہر پر کوئی آفت آ جاتی ہے تو وفادار بیویاں وہ ہوتی ہیں جو پیچھے سے اس کی ہمدردی میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو یہ خبر ہوئی کہ کچھ مہمان آئے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا رہے، تو کہیں یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے ہیں، اس لیے وہ پس پردہ اندازہ کر رہی تھی، کان لگائے ہوئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ صاحب اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرشتے ہیں، لیکن چونکہ پردے سے قریب تھی نا، تو اس وقت میں ان لوگوں نے جب خوشخبری دی تو ان کی حلق سے ایک آواز نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں، میں بڈھی اور میرے شوہر بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور پھر
جس وقت عرج تھا، جوانی کا، شباب کا عالم تھا، اس وقت تو اولاد نہیں ہوئی، تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ حکماء اور اطباء نے کہا ہوگا، علاج تو کرایا ہوگا، حکماء اور اطباء نے کہا ہوگا کہ بانجھپن ہے اور بانجھپن کا علاج نہیں ہوا کرتا، تو میں بانجھ یعنی ایسی عورت جس سے اولاد نہ ہوتی ہو، بانجھ عورت، بوڑھا شوہر، ایسے میں پھل کی کیا امید رکھیں، ثمر کی کیا امید رکھیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مقدس گھرانے کی عورتوں کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو انابت والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ ایک صفت یاد رکھ لیں ضمن، اور وہ خوف والے نہیں ہوتے، وہ خشیت والے ہوتے ہیں۔ میں اسی خشیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں لے کر آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا کہ اور تمہاری کیا غایت ہے؟ بھئی اولادیں تو بہت سوں کو ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی رہتی ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ایسا فرشتہ ہر ایک کے گھر میں جا کے مبارک مبارک سلامت، آپ کو خوشخبری ہے، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، آپ کو بیٹی ہونے والی ہے، ایسا نظام تو اللہ کا نہیں ہے۔ زیرک، صاحب فہم، عقل سلیم رکھنے والے تھے، سمجھ گئے کہ مقصد کچھ اور ہے۔ اگر صرف خوشخبری دینی ہوتی تو یہاں تک فرشتوں کی آمد نہ ہوتی، جبرائیل بھیج دیا جاتا، اطلاع دے دی جاتی، ایسا ہو جاتا۔ اتنے فرشتے بڑی جماعت کی شکل میں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زیرک تھے، سمجھ گئے کہ ان کی آمد کی غایت کچھ اور بھی ہے۔ پوچھا کہ بھائی کس لیے آپ کی تشریف آوری ہوئی؟ کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا میں عالم ناز کو اختیار فرمایا۔ دعا کے دو طریقے ہیں، یہاں یہ بطور سبق ذہن میں رکھیں۔ دعا میں امتیوں کے لیے نیاز سزاوار ہے، نیاز مندی، عاجزی، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عظمتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے گڑ گڑانا اور اپنی نافرمانیوں کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کے لیے اللہ کو منانا، اس کو کہتے ہیں نیاز، عاجزی و انکساری کا پیکر بن جانا۔ ناز وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ان کے محبوب ہوں، مقرب ہوں، اور ناز والے کو ہی پتہ ہوتا ہے وہ ناز والا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم ہیں، ان کو ناز والا کہا جاتا ہے۔ جس چیز کا مطالبہ اب تک کسی نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ ربی ارینی انظر الیک، یہ ناز کا عالم ہے۔ ارینی انظر الیک نیاز نہیں ہوتا، ناز کا عالم کہلاتا۔ یہ حجابات تو ہٹائیے، یہ پردے تو ہٹائیے، جلوہ فرمائیے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو نیاز میں کہا جاتا ہے محبوب سے، ناز میں کہا جاتا ہے محبوب سے۔ عالم ناز سزاوار ہے حضرات انبیاء کو، وہ مقدس لوگ ہیں، وہ مقرب ترین بارگاہ خدا بند قدوس کے منتخبہ لوگ ہیں، وہ کریں تو چلتا ہے۔ ہم کبھی ایسی حماقت کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ایسا کس کو دکھا رہا بول کے پلٹ گئے تو پورا نظام چوپٹ ہو جاتا اپنا۔ لیکن جو ناز والے ہوتے ہیں وہ بھی بے ڈرے نہیں رہتے۔ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے لگ گئے، مولا معاف فرما دیجیے۔ ناز تھا، اے اللہ اس میں لوط ہیں، میرے عزیز ہیں، میں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کی محنت چل ہی تو رہی ہے نا، اس قوم کو معاف کر دیجئے،
کرم فرما دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ ناز تھا مگر نیاز چھوڑا نہیں تھا، اللہ سے عاجزی چھوڑی نہیں تھی۔ اب جو اللہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تو پھر اب اپنی معافی پر آ گئے۔ تو یہ ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے ڈرنا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ہی ناراض نہ ہو جائے۔ خوف کی وجہ سے ڈرنا الگ ہے، کہیں مجھے عذاب نہ دے دے، اور عظمت کی وجہ سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب یہ کیفیت آتی ہے تو اس کو انابت کہتے ہیں۔ الا من خشی الرحمن بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن بے دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو اس کی عظمتوں کی وجہ سے، اور اس کی عظمتوں کا تعارف کائنات ارضی و سماوی سے ہوتا ہے۔ وہ کیسی عظمتوں والا ہے، وہ کیسی قدرتوں والا ہے، وہ کیسی جلالت والا ہے، وہ کیسا قادر ہے، وہ کیسا مختار ہے۔ کائنات کو دیکھو، اللہ کی قدرتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ سبق شروع ہوتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 70 سے، جو میں نے ابھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سنایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ وہاں اس وقت میں نہ صرف اسحاق کی خوشخبری دی بلکہ پوترے یعقوب کی بھی خوشخبری دی۔ قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ يجادلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں بار بار اصرار کرنا، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ مجادلے کے 2-3 معنی ہیں۔ یہ مجادلہ اصرار کرنے پر ہے۔ یہ ایک جگہ اور قرآن مجید میں آیا ہے لفظ قد سمع اللہ، پس تحقیق کے سن لی اللہ تعالیٰ نے قول التی تجادلک فی زوجہا۔ کس کی سن لی؟ اس عورت کی بات جو آپ سے مجادلہ کر رہی ہے۔ نبی سے کون سی صحابی لڑی، کون سی صحابیہ لڑی ہیں؟ لیکن یہاں جدال کا لفظ آیا ہے کیونکہ وہ بحث کر رہی تھی حضور سے کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کا معاملہ کر لیا، اب میرا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا زمانے جاہلیت میں زہار کہتے ہیں تو مجھ پر ایسی ہے جیسے ماں اور بہن۔ تو ماں اور بہن آدمی پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اس معنی پر وہ لفظ بول دیا گیا تو طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو حضور سے کہہ رہے ہیں کہ زہار تو میرے شوہر نے کی، میں نے تھوڑی کی، مجھ سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ میرے بچے کہاں جائیں گے، میری بچیاں کہاں جائیں گی، ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اماں میرے پاس جب تک کوئی مسئلہ اللہ کے پاس سے آیا نہیں، میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتا نہیں سکتا۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو مطلب یہ ہے کہ دور قدیم سے جو نظام چل رہا ہے وہی نظام ہے، فتویٰ اسی پر ہے ظاہراً۔ تب اللہ نے آیات اتاری، فتویٰ اس پر نہیں ہے، اب تبدیلی ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے۔ اب اگر کسی نے زہار کر لیا تو کسی کا ماں کہہ دینے سے بیوی ماں تھوڑی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی سزا دی اللہ تعالیٰ نے، پھر ان دونوں کو ملاقات کرنے کا راستہ بتایا، غلام آزاد کرنا، روزے رکھنا۔ حق تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے یہاں بھی لفظ جدال لایا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ صحابیہ نبی سے اصرار کر رہی تھی تو مجادلہ کا لفظ لایا گیا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم اصرار کر رہے تھے اللہ رب العزت سے قوم لوط کے بابت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جدال ہیں۔ انبیاء صرف الفاظ سے سمجھ جاتے ہیں، جدال کا مطلب ہوتا ہے میرے سے بحث کر رہا،
فوری متوجہ ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا تو اس رجوع کی بابت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان ابراہیم حلیم اواہ منیب۔ ایک آیت میں سیدنا ابراہیم کا نام اور سیدنا ابراہیم کی 3 صفات بیان کی، ایک صفت حلیم بیان فرمائی، حلم والا، بڑا بردبار ہے۔ دوسری صفت اواہ بیان فرمائی۔ اواہ کہتے ہیں گڑ گڑا کر رب کو منانے والا۔ یہاں جو گڑ گڑا رہے تھے نا وہ عظمت کی وجہ سے رک گئے، لیکن قوم لوط کو بچا کر ہی ٹلیں گے، گویا اتنا اصرار فرما رہے تھے، اس لیے فرمائے اواہ۔ تیسری صفت فرمائی اپنی بات پر قائم نہیں رہا، جب ہم نے اس کو مجادلہ کا لفظ کہہ دیا تو منیب پھر ہماری طرف عظمتوں کے اظہار کے ساتھ آ گیا کہ اللہ معاف فرما دیجیے۔ کتنی نزاکت ہے ان صفات میں، سمجھ رہے ہیں؟ قلب منیب چاہیے تو حلم چاہیے، قلب منیب چاہیے تو اواہیت چاہیے۔ یہ توبہ کی اعلیٰ قسم ہے۔ توبہ کی 3 قسمیں اس وقت ذہن میں رکھیں۔ ایک توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا، معصیت چھوڑ دینا، طاعت پر آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یہی توبہ معنی بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی طرف، اللہ کی طاعت کی طرف آنا اور اللہ کی معصیت کو چھوڑ دینا، اس کو انابت کہتے ہیں۔ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ بڑی عظمت والا ہے، اس تصور سے اللہ کی طرف پلٹ جانا، اس کو اواہ کہتے ہیں۔ رونا، گڑ گڑانا، کہیں وہ بڑا بے نیاز ہے صاحب، ناراض نہ ہو جائے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا، اس کو کہتے ہیں اواہ۔ اور یہ صفت تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، سورہ ہود آیت نمبر 75، ترتیب چل رہی ہے 70 سے لے کے 75 تک، 76 تک۔ تب اللہ نے کہا تھا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، انہ قد جاء امر ربک، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اس میں مداخلت نہ کرو۔ فیصلے خداوندی جب اللہ نہیں چاہتے تو کوئی نہیں ٹلا سکتا۔ خیال خام میں کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیر تقدیر کے فیصلے بدلوا دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، محبوب نگر تو بہت اچھا ہے، ہم حیدرآبادی لوگ ہیں، حیدرآباد میں بہت سے فتنے دکھتے رہتے ہیں، مگر انٹرنیٹ تو محبوب نگر میں بھی ہے۔ ایک آن لائن فتنہ ہے پڑوسی ملک کا، یہاں تو نہیں ہے، میں جہاں تک لوگوں سے ملتا رہتا ہوں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہاں ان فتنوں سے اللہ نے اس علاقے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہاں علماء کی محنتیں ہیں، آپ حضرات کی علماء کے ساتھ مجالستیں، مصاحبتیں ہیں، جس کی وجہ سے فتنے ذرا کم آتے ہیں، لیکن جو آن لائن رہتے ہیں ان میں سے کوئی ان فتنوں سے ضرور ٹکرائے گا۔ ان میں سے ایک فتنہ گوہر شاہی کے نام سے اس وقت معروف ہے۔ اس کی کفریات، اس کی حفوات اس قدر ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، لیکن تصوف کے نام سے معروف ہے، لیکن تصوف کے نام سے معروف ہے، اور لوگ اس کا جو نشان ہے وہ دل ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس دل کی مجلس چل رہی ہے، صفات قلوب کی صفات بیان کر رہے ہیں، تو کہیں دھوکے میں نہیں پڑ جانا بول کے یہاں ایکسپلین کر دے رہا ہوں، ورنہ میری عادت ان میں پڑھنے کی نہیں ہے، سیدھا سیدھا قرآن سنا دیتا ہوں، اس کی ترجمانی کر دیتا ہوں، سیاق و سباق سے ملنے والی باتیں بتا دینا میرا مزاج ہے۔ لیکن امت کو گمراہیوں اور فتنوں سے بچانا بھی امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، اس کے پیش نظر بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا فتن الشبہات، اس سے پہلے مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے یہاں بیان فرمایا ہے، سلسلہ تصوف میں
فتن الشہوات اور فتن الشبہات 2 باب بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں فتن الشبہات کی قبیل سے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کو رگے جاں سے زیادہ قریب مانتے ہیں لوگ، لیکن وہ اللہ قادر ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے بھائی تم کیسے کہتے ہو کہ وہ قادر نہیں ہو؟ تو کیا فلسطین کی حالت اس کو نہیں دکھ رہی؟ برما کی حالت اس کو نہیں دکھ رہی؟ نیپال کی حالتیں اس کو نہیں دکھ رہی؟ مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت کیا اس کے مشاہدے میں نہیں ہے؟ پھر ایسا کیوں؟ تو یہ جواب تو مفتی صاحب نے پہلے دے دیا، میں اس لیے یہاں اس کو تفصیل سے نہیں سناتا، لیکن اس جملے کے بعد اس نے جو کہا ہے وہ فتنہ ہے، اس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ وہ جو جملہ اس نے کہا اس کے بعد، ہمارے پیر کو بلاؤ، ایک بار بلا لیے تو انہوں کالم تقدیر کچھ بھی چلا ہوں گا اس کی تقدیر بدل دیتے بول، نعوذ باللہ من ذالک۔ آقا کا فرمان الگ ہے، تصوف کے نام پہ گمراہی پھیلانے والے ایک فتین کا کہنا الگ ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اب تقدیر بدلا نہیں کرتے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیر تقدیر بدل دے گا، تو بھائی کیا درست ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دو ان فرشتوں کو، جانے دو ان کے کام سے ان کو، انہ قد جاء امر ربک، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کے رب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو فیصلے خدا بندی ہے وہ بدلا نہیں کرتا، چاہے وہ ابراہیم خلیل ہی منائے، چاہے حلم کے ساتھ منائے، ابواہیت کے ساتھ منائے، انابت کے ساتھ منائے، پھر بھی اگر کسی فیصلے کو نہ بدلنا ہو تو خدا کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ایسی قدرتوں والا، اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ کیسا عظیم الشان ہے کہ جس کے لیے ابراہیم نے اپنا بیٹا اسماعیل لٹا دیا، جب اس کو بھی ٹال سکتا ہے تو میری اور آپ کی کیا بساط۔ اس سے عظمت سمجھ آتی ہے خدا کی، وہ کیسی عظمت والا، وہ کیسے بے نیاز ذات، وہ کیسی قدرتوں والا ہے۔ سمجھو اس کو، لوگوں کے دھوکوں میں نہ آؤ، تقدیر کوئی نہیں بدلوا سکتا۔ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ یہ جو بات اس نے کی ہے نا، معلق کی نہیں کی ہے، مبرم کی ہے۔ تقدیر معلق اور مبرم میں فرق ہے۔ تقدیر مبرم کا مطلب ہوتا ہے کسی کی موت فلاں دن آنی ہے، آ جائے گی، اس کو ٹالا نہیں جائے گا۔ تقدیر معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو تو تمہاری رزق میں برکت دوں گا، تو برکت مقید ہو گئی، مشروط ہو گئی ماں باپ کی خدمت کے ساتھ۔ تو یہ جو بتایا گیا تقدیر معلق کو، یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ کیا وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ لوح محفوظ میں اس سے آگے کی ایک چیز لکھی بھی ہے، انہیں ماں باپ کی خدمت کر کے برکت لیں گا یا نہیں لیں گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کو بولتے ہیں تقدیر مبرم۔ کسی کی موت لکھ دی گئی، اس کو مبرم کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر سے جڑ جاؤ تو پھر وہ تمہارے لیے تقدیر کے فیصلے بدل دے گا، یعنی تمہارے لیے موت تھی تو حیات کروا دے گا، مرے ہوئے کو زندہ کرا دے گا۔ بھائی سلوک اور تصوف کے نام پر اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کو سامنے رکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا تخاطب دیکھیں، یا ابراہیم، چونکہ وہ حلیم تھے، چونکہ وہ اواہ تھے، چونکہ وہ منیب تھے اور اللہ کی عظمتوں کو ملحوظ رکھ کر معافی مانگ رہے تھے، تب اللہ نے فرمایا اعرض عن ھذا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، روکو نہیں ان کا راستہ۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ انبیاء بھی اللہ کی عظمتوں کے سامنے اپنے کو بے بس پاتے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے۔ باقی پوری کائنات ان کے سامنے ہیچ، اللہ اللہ ہے۔ اسی طرح کی کوئی بھی بات کسی بھی پیر ولی کی طرف منسوب کریں تو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقدیر سے کوئی لڑنے والا نہیں۔ اللہ اپنی عظمتوں میں بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا استحضار ہونا چاہیے۔
قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل زوج بہیج. یہاں سے انابت کو سمجھاتا ہوں. والارض مددناها، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے. مدّ یمد کہتے ہیں پھیلانا. والارض مددناها، تو طوالت زمین کو دیکھو کہ کتنی لمبی چوڑی ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں. پھر اسی میں غور کرو تو پتہ چلے گا اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اللہ نے اگائی ہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. یہ تین جملے ذہن میں رکھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. یہاں لفظ منیب آیا ہے. اس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رکھیں. انابت اللہ تعالیٰ کی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جو شروع میں نے کہا تھا نا کہ کائنات ارضی و سماوی کا جو مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس قدر، یہ مشاہدہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اتنا پیدا کرتا ہے کہ اس کے بعد بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں. اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے توبہ اور انابت دو باب ہیں اس کو سمجھایا تھا، پھر یہاں سمجھا رہا ہوں تاکہ انابت میں منیب کے معنی کو سمجھ سکیں. آپ کو محبت ہو گئی کسی سے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ غور کرنا. کچھ صفات بتائی گئی علت محبت اور وجوہات محبت کے طور پر. اس سے پہلے یہاں پر کوئی خوبصورت ہے تو محبت ہو جاتی، کوئی حسب نسب والا ہے محبت ہو جاتی، کوئی بڑے عہدے والا ہے تو محبت ہو جاتی، کوئی عطا اور نوال کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، جود و سخا کرنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے تو محبت ہو جاتی. کوئی مال والا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. کسی کی قدرتیں عجیب ہوں جو محیر العقل بنائے تب پھر اس سے محبت ہوتی ہے. تو اب یہاں دو چیزیں ہیں جو ہمیں لینے کی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انابت کے واسطے. نمبر ایک، ارض و سما کی تخلیق میں تفکر اور تدبر، غور و فکر کرنا کائنات ارضی میں، اور غور و فکر کرنا کائنات سماوی میں، اور غور و فکر کرنا مخلوقات میں. اور یہ ذکر کی ایک قسم ہے، فکر، اس کو ذکر فکری کہتے ہیں. ہمارے پاس سلوک میں جب ساتھی ابتداءً آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ جس چیز کو دیکھو نظر پڑتے ہی کہو یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے خالق ہیں، اللہ کی مخلوق. جو چیز پہ نظر پڑتی جائے یوں کہتے جاؤ کہ اللہ اس کے مالک ہیں، اللہ کی مملوک ہے. یہ پہلا درس ہے صالحیت کا. خالق اللہ کو مانا جائے، مالک اللہ کو جانا جائے. کیوں؟ آگے یہ انابت تک لے جانا ہے نا، تو ابتدا وہاں سے ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین کی طرف غور و فکر کرو تو پتہ چلے گا کہ اس نے زمین کو بچھایا تو کیسے بچھایا. اس کی بچھاوٹ ہی عجیب و غریب ہے. یہ زمین ہے کیسی؟ ہمیں نظر کیسی آ رہی ہے؟ مسطح. تبھی آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں. اور اگر دیکھیں سب کے سروں پہ چادر لگائیں تو صاحب بالکل مسطح نظر آئے گی، کیونکہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ سب زمین پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ایسی مسطح ہے زمین؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین مدور ہے، مسطح نہیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین مدور ہے. مدور بولے تو گولا. ابتدائی زمانے میں جب تعلیم پڑھتے تھے اردو کی تو امی کے کیا ہیں وہ، امی کی روٹی گول، ابا کے پیسے گول، ہم بھی گول، تم بھی گول، ساری دنیا گول گول. پڑھے سو ہے نا پورا یہ پویم. تو زمین کیا بتائی اس میں؟
گول ہے۔ یہ قدرت سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، دیکھو وہ ہے تو بال، لیکن تمہیں کیا نظر آ رہی ہے؟ مسطح۔ نہ صرف نظر آ رہی ہے بلکہ بالفعل آپ اس پر بہت کچھ کر جاتے ہو، پھر بھی کر سکتے ہو۔ کیسی شان ہے اس کی، خدا کی۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھتے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ دراصل اس نے پہاڑوں کی میخیں مار دی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، غور کرو نا اس پر، ہے تو گول لیکن اس کو پہاڑ جب نصب کر دیے اس میں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اب غور کرو، كَيْفَ سُطِحَتْ، اب اس پر تم سفر بھی کرتے ہو، گھر بھی بناتے ہو، ضروریات معاش کی تکمیل کے لیے محنت اور مشقت بھی کرتے ہو، پیٹ بھرنے کے لیے زمین ہی کا سینہ چیر دیتے ہو، پہاڑوں ہی کو منتقل کر دیتے ہو۔ آج سمجھنا مشکل نہیں ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، نکال کو باہر پھینک دے رہے ہیں، خراب بنا کے چھوڑ دے رہے ہیں، کیا بولے تو آبادی زیادہ ہوگی سب۔ حالانکہ اس سے اندیشے ہیں، کس بات کے معلوم ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ پہاڑوں کو اگر ان کی جگہوں سے اگر ہٹاؤ گے اور وہ اس کے بعد پھر اتنا وزن وہاں قائم نہ رہا تو زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اہل سائنس کا ماننا ہے۔ نصب کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ، یہ ہے مذاکرہ کرنے کی چیز، انما انت مذکر۔ اس لیے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لینا، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا، یہی ذکر نہیں ہے۔ ذکر کی اور بھی قسمیں ہیں۔ کچھ ذکر وہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ذکر ہے جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ ذکر وہ ہے جو دل سے ہوتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ کچھ سانس سے ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ اور کچھ خیال سے ہوتا ہے، کیا بات، کیسی زمین اللہ نے بنائی۔ اور یہ بھی ذکر کی قسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ جو لوگ ذکر کرنے والے ہیں ان کی حیتیں بتائیں اللہ نے، کس کیفیت میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، بعض لوگ وہ ہیں جو قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، اور کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور کچھ وہ ہیں جو سونے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کچھ لوگ ہیں آسمان و زمین میں غور و فکر کا ذکر کرتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عظمت خداوندی پیدا ہو کر بے ساختہ زبانیں کہہ اٹھتی ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اللہ آپ نے ان چیزوں کو عبث نہیں بنایا، چپ خالی پیلی نہیں بنایا ہے، بے وجہ نہیں بنایا ہے، بے سود نہیں بنایا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ میں اس پر رہن سہن کرتا ہوں، بود و باش اختیار کرتا ہوں، زراعت و ملازمت کرتا ہوں، فائدہ اس کا یہ ہے۔ یہ بے سود نہیں بنایا کہ معنی دیتا ہے، اس پر میں یہ فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرے لیے اجناس اس سے پیدا کی، غلہ جات پیدا کیے، میری کھانے کی اغذیہ اس سے پیدا ہوئی، اور میرے پہننے کے البسہ اس سے پیدا ہوئے، لباس یہیں سے بنتا ہے، کھانا یہیں سے اگتا ہے۔ تشریح کرنے بیٹھے تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، خالی نامہ لے لیتا ہوں، آپ لوگ میرے کو یس نو میں جواب دے دو۔ آپ چاول کھاتے ہیں، کہاں سے نکلتا؟ گیہوں کہاں سے؟ جوار کہاں سے؟ چنے کہاں سے؟ جی تور، مسور، مونگ، ماش، پھلی، یہ کھانے کی چیزیں ہیں نا بھائی، اغذیہ، سیب، موز، ثمرات، ان کی پیداوار بھی زمین سے۔ تو اغذیہ جتنی ہیں، چاہے وہ ہماری غذا کا کام دیتی ہو، ان صورتوں میں جو میں نے نام لیے ہیں، جس کو ہم جنس میں چاول کہتے ہیں، گیہوں کہتے ہیں، جوار کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، چنا کہتے ہیں، دالیں کہتے ہیں، سبزیاں کہتے ہیں،
اور ان چیزوں میں جس کو ثمرات کہتے ہیں، انار لے لو، انگور لے لو، سیب لے لو، تربوز لے لو، خربوز لے لو، جناب والا جتنی قسم کے پھلے ہیں ان سب کی پیداوار کی جگہ زمین۔ کتنے ہے اللہ میاں؟ ایک بار نکال کو ذرا بتا دو، کیا خیال ہے؟ اگر ایک ہی بار جتنے تربوزاں قیامت تک آنے والے ہیں ایک ہی سال میں دے دیتا ہوں تم لوگوں کو، لے لو بول کے نکال کے ڈال دیے، پھر میں کہاں رہتا ہوں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہ انتظام قدرت ہے، رہے گا زمین میں بھی، زمین میں ہی جب ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے وہاں اس کے لیے اس وقت نکال کر دے گا۔ یہ قدرت ہے خدا کی۔ خالی زمین دیکھنے کی چیز نہیں ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ کیسی عظمتوں والا اللہ ہے، کیسی قدرتوں والا اللہ ہے، کیسی تخلیق والا اللہ ہے، کیسے کمالات والا اللہ ہے۔ یہ ہے وہ کمال جس کی وجہ سے اس کی عظمت ہمارے اندرون میں پیدا ہوتی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا ہے اس نے، کتنی دور ہے؟ کون تو بھی گیا اب تک آسمان تک؟ کوئی گیا؟ ایک گیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سائنس والے ایک لفظ نکالتا تھا، نہیں نکال رہا ہوں، مسجد ہے بول کے۔ کہاں تک گئی؟ چاند تک، ستاروں تک، تاروں تک، ستاروں تک بھی نہیں گئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، بس اسی میں سمجھ لو، سائنس تیری نظر چرخ بریں تک گئی۔ دیکھا تو تم نے بھی آسمان کو، آسمان کو چرخ بریں کہا جاتا ہے، وہ آسمان جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے۔ سائنس تیری نظر چرخ بریں تک گئی، مگر گردوں میں چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی۔ گردوں یہاں سے وہاں تک کے درمیان کی مسافت، اس کے درمیان گردوں میں چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی۔ سائنس کہاں تک گئی؟ وہ تو یہاں تک ہی گئی۔ سائنس تیری نظر چرخ بریں تک گئی، گردوں پہ چاند تاروں کی زد میں ٹھہر گئی۔ جس جا نہ جا سکی تیرے تخیل کی اڑان، اس سے آگے میرے آقا کی سواری گزر گئی۔ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون گیا آسمان تک؟ سیدۃ عالم جناب محمد الرسول اللہ گئے، اس کے علاوہ کون؟ کوئی نہیں۔ ہاں ملائک آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، ملائک ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی گیا ہے تو وہ واحد ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ایسی بلندیوں والا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اتنا بلند آسمان، ہماری اتنی زمین 1 2 3 4 5 6 7 8 پلر ہیں، اس میں 2 اس میں 2، وہ ایک وہ ایک وہ ایک وہ ایک، کتنے پلر ہیں؟ کتنی زمین میں؟ جتنے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ٹھہرتا صاحب؟ سر پہ گر جاتا۔ اگر کوئی نہیں، میں بنا کے بتاتا ہوں بلکہ حماقت کرا تو کیا ہو جاتا؟ جیسے کاٹن کا کپڑا پھٹ جاتا نہیں، ویسا پھٹ جاتا، یا کتان پھٹ جاتا نا درمیان سے، ویسا پھٹ جاتا۔ کیوں بھائی صاحب؟ جیسے سہارے دینا تھا، نہیں دیے تو نہیں ڈگتا، سہارے دینے کی ضرورت ہے۔ بے سہارا چیز سروں پر معلق نہیں رہ سکتی۔ پھر آسمان کیسے ہے؟ خدا کی قدرت دیکھیں، عظمت دیکھیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے، چیلنج ہے کھلا ہوا، کھلا چیلنج۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، آسمان ایک ہی نہیں ہے، 7 ہے، طبق در طبق۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی نقص اللہ کی تخلیق میں۔ چیلنج۔
دیکھنا چاہتے ہو؟ فرجع البصر، اٹھاؤ نظر. جب دیکھو گے نا تو تمہاری نظر اس میں عیب دیکھنے کے لیے جائے گی، مگر تھک کے آ جائے گی، ملے گا کچھ نہیں. ہل تری من فطور، دکھا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی جھکاؤ، کوئی ڈھلان، کوئی خامی، کوئی کجی نہیں دکھتا. ایک بار دیکھ کے تھک گیا، ثم ارجع البصر، پھر دیکھ، پھر اس کو کہتے ہیں بار بار دیکھ. ارجع البصر، پہلی بار بھی زبان آنکھ تھک کے لوٹ گئی تھی. ثم ارجع، پھر دیکھے گا، پھر ویسے ہی پلٹے گی. کیسے پلٹے گی؟ خاسئا وہو حسیر، تجھے کوئی عیب نظر آئے گا ہی نہیں، تھک جائے گا تو. آسمان اپنی وسعت میں ایسا، اپنی رفعت میں ایسا کہ بے ستونوں کے ہمیں نظر آتا ہے. وہ کیسے تھامے ہوا ہے وہ خدا جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس کو کیسے اس نے ٹھہرایا. وہ رفعتوں میں آسمان اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، وسعتوں میں آسمان اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. حجم میں آسمان اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ دیکھو تو رات کی تاریکی چھا گئی ہے، صاحب نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں، اس نے ایسا سجایا ہے کہ تارے لگا دیے اس میں. دیکھو تم جب دیکھو گے آسمان کی طرف، چراغوں سے اس کو روشن پاؤ. چراغوں سے اس نے، تاروں کے چراغوں سے اس نے آسمان کو، آسمان اول کو زینت بخشی. یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. تو سمجھ آ گئی؟ یہ غور و فکر کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اللہ، یہ زمین کے خالق آپ، اس زمین کے مالک آپ، یہ زمین آپ کے حکم سے قائم، ہمیشہ ہر چیز کو اٹھا کر باہر نہیں پھینک دیتی، ہماری ضرورت کے بقدر پیدا کرتی ہے. جہاں چاہیے، جو چاہیے، جس موسم میں چاہیے، جتنا چاہیے، اس سے زیادہ کم نہیں کرتی. یا اللہ تیری کیا قدرت! یہ غور و فکر آسمان کی طرف، ہو اتنا بلند مگر سر پہ نہیں گرتا، اتنی اوپر سے گرا تو رہ دے. خالی ایک برق کا کہیں ٹکڑا گر گیا تو زمین کے اندر دھس جاتا ہے، بجلی کا ایک ٹکڑا. آسمان گرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس سے اللہ کی عظمتیں سمجھ میں آتی ہیں جو بات یہاں بتا رہے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو، ڈر کے تو کفر والے آئے ہیں، تم تو ایمان والے ہو، تم ڈر کے تو نہ آؤ نا میری طرف. میری عظمتوں کو دیکھ کے میری طرف آؤ، میری قدرتوں کو دیکھ کے میری طرف آؤ، میرے کمالات کو دیکھ کے میری طرف آؤ. یہ تقاضا ہے اہل دل کا، اہل دل سے. اللہ رب العالمین جیسے ابراہیم آئے تھے، چاند و سورج کو دیکھ کے جائے تھے ابراہیم. انہوں تو پہلے سے جو ادھر کے تھے، ہم کو سمجھانے کے لیے زاویہ انہی کا لیا گیا. فَلَمَّا رَأَىٰ كَوْكَبًا، یہ ستارے جسے ہم دیکھ کے خوش ہیں، ماشاءاللہ بڑا، یہ بڑا ستارہ ہے، یہ چھوٹا ستارہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے نام بھی پتہ ہے، اس کے کام بھی پتہ ہے، وہ اس میں کیا چیزیں ہیں اس کا بھی پتہ ہے. سائنس چلی گئی وہاں تک تو اندازہ کر لیا اس میں کیا کیا ہے. لیکن سیدنا ابراہیم نے جب اس سورج کو، ان تاروں کو دیکھا تو کیا کہا؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی. جب وہ چھپ گیا چاند کے مقابلے میں، چاند کے قریب کے تارے نظر آتے کیا؟ جب چاند پورا ہو تو چاند کے قریب کے تارے نظر نہیں آتے، دور کے نظر آتے، قریب کے نظر نہیں آتے. تو جب چاند کے مقابلے میں چھپ گیا تو کہا جو چھپ جائے وہ خدا کیسے؟ جب چاند کو دیکھا کہا کہ یہ ذرا ستاروں سے بڑا دکھ رہا، شاید انہیں خدا ہوں گا. غور کرو،
نہیں صاحب، یہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج کے مقابلے میں وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جب سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کیا یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ خدا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا شام میں، کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ستارے کے آگے سرنگوں ہو جانے والے، یہ چاند کو پوجنے والے، یہ سورج کے پرستار، سوریہ نمسکار کرنے والے، یہ سب جان لو کہ یہ مخلوقات ہیں، ابراہیم وہ ہے جو ان کا خالق ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اسی چاند سے، اسی سورج سے، اسی ستارے سے سیدنا ابراہیم نے درس کیا دیا نکال کر؟ مخلوقات لائق عبادت نہیں، خالق لائق عبادت ہے۔ کیسے اس کی طرف آئیں؟ اس کی عظمتوں کو، اس کی قدرتوں کو دیکھ کر، اس کے کمالات کو دیکھ کر اس کی طرف آؤ۔ یہ طریقہ انابت والوں کا ہے۔ انابت والوں کا طریقہ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹنے کا ہے۔ یہ آفاق عالم کی کچھ نشانیاں تھیں کہ جسے دیکھ کر بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک اور کائنات ہے جس کو انفسی کائنات کہا جاتا ہے، جس میں ہم یوں کہیں کہ اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی کی بخشش، جود و سقا، عطا اور نوال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایک آدمی کو شدید ضرورت ہے، بیٹی کی شادی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی آیا، دوسرا، اس کو پتہ چلا کہ صاحب یہ ضرورت مند ہے، تو اس نے بند مٹھی اس کے جیب میں رکھ کر کہا کہ بھائی پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے حالات ٹھیک کر دے، آپ علاج میں بھی لگا لیجئے، آپ کی ضرورت میں خرچ کر لیجئے۔ جب وہ چلا جاتا ہے، وہ تو چلا گیا جانے والا، تو اس کے بعد پیچھے جیب میں ہاتھ ڈال کے گنتا نہیں گنتا؟ جب اس کے تقاضے سے بڑھ کر ہوں، میرے کو ضرورت ہے 1 لاکھ کی، نکل گئے 2 لاکھ، اب یہاں کیا ہوتا؟ واہ بھائی، محبت کرنے کے قابل بندہ ہے بھائی۔ کیوں؟ میرے کو جتنے ضرورت تھے اس سے زیادہ ہی دے دیا انہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہی معاملہ اپنے انفس کا ہے۔ ہماری جتنی حیثیت تھی اس سے زیادہ ہی اللہ میاں دے دیے سوئے ہمارے، تو کیا اس سے محبت نہیں ہونا چاہیے؟ جسم دیا، ایسا پرزہ ہے، مارکیٹ میں جا کے ایک صحیح کرا لینے گئے تو لاکھاں کھل جا رہے ہیں۔ آنکھ میں ذرا سا پردہ آ گیا، آپریشن کرانے گئے تو 1.5 لاکھ۔ جب سے پیدا ہوئے، جب سے اب تک دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات فرمائی تھی۔ یہ ہم لوگ لائٹاں جلاتے ہیں نا، لائٹاں بڑی خوشی سے جلاتے ہیں، کئی کو بولا تو چمکنا بول، اب تو چمک رہا باپ، بل آئے وقت دیکھیں گے، وہ تو بل آئے وقت بل بلاتا کہتے ہیں، اب تو چمک رہا مگر بل آیا تو بل بلاتا کہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس نے آنکھ دی، روشنی عطا فرمائی، بینائی سے سرفراز فرمایا، کبھی اس نے ہم سے بل مانگا ہے؟ 1 گھنٹے کا بل اگر وہ پوچھ لے، 1 گھنٹے کا بل، اتنے سال میں 1 گھنٹے کا بل دے سکتے ہو؟ کیسی قدرت والا ہے اللہ۔ ہمارے انفس میں اس کی جو عنایات ہیں اس کا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ یہ جو دھڑک رہا دل، 4 وال ہے، 1-2 بیٹھ گئے سمجھو، فل پیک۔ جا کے ڈاکٹر کنے بولے تو انہیں بولا بھائی اسٹینٹ ڈالنا پڑتا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ڈال دیو صاحب، بچ گیا تو پوترے کی شادی دیکھ لے مرتا ہوں۔ ڈال دیے، بل دیتا انہیں کتنا؟ ہارٹ کا اگر آپریشن ہوا تو 7 سے 8 لاکھ روپے کھل جاتے۔ بڑے ہاسپٹل کو چلے گئے، عثمانیہ کو بھی گئے تو 2 لاکھ سے کم نہیں کھلتے۔ علاج میں، دواؤں میں، ڈاکٹر کے
ڈاکٹر تو نہیں لیں گا فیس کیونکہ سرکاری دواخانہ ہے، لیکن دوائیں تو منگائے گا آپ سے. آپ کے کھانے کا نظام بدلے گا تو کھانے پینے پر لگے گا. آپ کے ساتھ رہنے والوں کو رکھا جائے گا تو کم سے کم کا بل بول رہا ہوں میں 2 لاکھ. کائی کے واسطے وہ تو پوترے کی شادی 2 مہینے ہے جی، جب تک ذرا جی لیا تو اچھا ہے. بول 2 مہینے جینے کے واسطے 7-8 لاکھ لگا رہا. جو ہماری زندگی دیکھ لے کے اندازہ کر لو ہم کتنے سال کے ہیں. اس نے جب سے اب تک یہ دل دھڑکایا ہے، کبھی اس نے کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل سے حکم دیا کہ تھوڑا رک جا، بہت تھک گیا تو؟ بول نہیں دیا. تو ہر آن اس کی توجہات ہمارے اور آپ کے شامل حال. ہم کیا اس کی اس نعمت کو بھول جائیں؟ تھوڑی دیر حمام میں گیا تھا، پانی جا کو اندر اٹک گیا، ناک بند کر کے سانس لے رہا. کئی کو وہ تو پانی باہر آ جانا، اچھل رہا. کئی کو وہ تو پانی باہر آ جانا، سر نیچے پاواں اوپر. کئی کو وہ تو پانی باہر آ جانا. ایک خطرہ پانی اندر گیا. ارے کیا مشکل بھائی، سنے نہیں آ رہا تو کیا بول رہا سو؟ اتنے سال سے سنتے ہوئے آئے، کبھی اللہ نے سماعت کا بل مانگا ہے؟ نہیں مانگا. تو کیا اس کا احسان نہیں؟ ایک معمولی سا ناپاک خطرہ تھے جو جسم کو لگ جاتا تو دھو لیا کرتے تھے والدین. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے استقرار عطا فرما دیا اور ایک جنین میں سانچہ ڈال دیا، تخلیق کے جوہر وہاں دکھائے، اب وہ سانچے میں سے بے جان نمودار ہوتا تو کون پیار کرتا تھا؟ کیا ہماری مائیں ہمیں بوسہ دیتی؟ کیا ہمارا باپ ہمیں چاہتا؟ کیا ہماری بہنیں ہمیں گود اٹھاتی؟ کیا ہمارے بھائی ہمیں کاندھوں پہ بٹھاتے؟ نہیں ہوتا یہ سب. کیوں؟ ادھر بے جان ٹکڑا زمین پر آتا ہے، اسے خاموشی سے کفن دے دیا جاتا ہے اور زمین میں دفنا دیا جاتا ہے. اگر آواز نہیں نکلی تو اذان بھی نہیں دی جاتی. ہاں اگر آواز نکلی ہے پھر اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، پھر دفنایا جاتا ہے. لیکن چاہنے کے لیے ضرورت کیا تھی؟ حیات کی. کون دیا؟ تو کیا اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ادھر قدرتیں دیکھو تو وہ محبت کا تقاضا کرتی ہیں، ادھر اس کی عنایتیں دیکھو تو وہ محبت کا تقاضا کرتی ہیں. کتنا دیا؟ اتنا کہ ہم جتنا سوچ بھی نہیں سکتے. اور خود اعلان کر دیا اس نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب تقاضا کیا ہے؟ میرے سے ڈر مت، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تجھے دی ہیں اس کے بعد تو میرا ہو جا. اب بھی نہیں ہوا تو بڑا بے غیرت ہے رے. میرا کھا کے میرے خلاف جا رہا، میرا سرکش، میرا باغی بن رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا گویا شکوہ ہے بندے سے. انابت اس چیز کا نام ہے. ڈر کر آنے والے تو اہل کفر ہوں گے. ایمان والو، تم تو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی قدرتوں کو سمجھو، اس کی عنایتوں کو سمجھو، اس کی عظمتوں کو ملحوظ نظر رکھ کر محبت کے ساتھ اس کی طرف آؤ کہ مولا تجھ سے زیادہ ہمارا منعم کوئی نہیں، ہمارا معطی کوئی نہیں. اے اللہ تجھ سے زیادہ ہمارا بڑا رب کوئی نہیں، کیونکہ ساری کائنات تو نے ہمارے لیے سجائی ہے. یہ آسمان و زمین کا نظام، یہ لیل و نہار کا انتظام، یہ سارے اوقات اور ساعتیں، یہ مہینے اور ایام، اے اللہ یہ آپ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. مولا آپ سے محبت چاہیے. اگر یہ آیا تو انابت. کسی میں تھوڑی بہت آ گئی، مغرور نہ ہو جائے. کیوں؟ اگر یہ آ گیا بول کے اللہ کی طرف آیا، بول کے خیال آیا، تو پھر اب عظمت آئے گی. پھر ابراہیم آئیں گے، پھر وہ بتائیں گے وہ ذات بے نیاز ہے. تم آ بھی جاؤ، پھر بغاوت پر آؤ گے تو ناراض ہو سکتا ہے. الا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اگر تم ایسے آؤ گے کہ محبت کے ساتھ اس کے ہو جاؤ گے، اس کی عظمتوں کے ساتھ اس کو چاہنے لگ جاؤ گے اور اس پر ایمان و یقین کو بڑھاؤ گے، اور قیامت کے دن جب تم اسی حالت میں اس کی طرف آؤ گے تو وہ یہ کہے گا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود. یہاں آج دیا کل باہر نہیں، یوم الخلود. آج داخلے کا دن ہے جنت کا. آج داخل ہو جاؤ تو ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ، نکلنے کا نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا. جنتی جنت میں ہمیشہ، جہنمی جہنم میں ہمیشہ.
ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود، آج کا دن جنت میں داخلے کا دن۔ کیا ملے گا جی اس جنت میں؟ تصور کر سکتے ہو؟ یہ دنیا میں جو چاہے وہ ہوتا نہیں ہوتا، وہاں ہوتا لہم ما یشاءون فیہا، زبان سے بولے تو ملتا ہی ملتا، زبان سے نہیں بول کے دل میں خیال لایا تو بھی آ جاتا۔ قال یقول کہتے ہیں زبان سے بولنا، ذکرہ کہتے ہیں زبان سے بولنا، وہاں ذکرہ کی ضرورت نہیں ہے، ما یشاءون چاہ لو آ جائے گا، وہ جنت ہے۔ کیا ملے گا وہاں؟ ہمیشہ کا داخلہ۔ کس کو ملے گا؟ منیب کو ملے گا۔ کیا ملے گا وہاں؟ وہ ملے گا جو دل میں خیال آئے گا، خیال بھی مل جائے گا، خیال کے مطابق مل جائے گا۔ ٹچ وَلَدَيْنَا مَزِيد، اگر تو منیب بن کے آیا نا، اللہ کہہ رہا وَلَدَيْنَا مَزِيد، پھر ہمارے پاس اس سے علاوہ بھی اور ہے۔ کیا ہے اور؟ کچھ ہے۔ جو جنت جس کا تذکرہ سورہ واقعہ میں ہے، سورہ رحمان میں ہے، مختلف آیات میں بکھرا ہوا نعمات جنت کا تذکرہ ہے، ان کو جب اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے بعد خود اہل جنت یہ کہیں گے کیا رہ گیا رے باقی، کیا تو بھی ہے وہ؟ اور پوچھنے کے واسطے اللہ پوچھے گا بندوں سے، اہل جنت سے، کیا بھائی بس ہے؟ جو ہونا تھا سب ہے، پینے کو پانی ہے، کھانا ہے، دودھ ہے، شراب ہے پاکیزہ اور شہد ہے جناب والا، مشروبات کے اعتبار سے ہر چیز موجود، مطعومات کے اعتبار سے کھانے کو ہر چیز، خیال آیا تو چیزیں حاضر، تلا ہوا چاہیں تو کھا لیں، بھنا ہوا چاہیں تو کھا لیں، پھر نہ نمبر 1 کی ضرورت نہ نمبر 2 کی ضرورت، خالی ڈکار لیے تو سب برخاست۔ یہ ہے جنتیوں کا ہاضمہ، وہاں ضرورتوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیا بھائی پہننے کو ملبوسات ایسے، مردوں کے لیے ازواج، عورتوں کے لیے ازواج، اللہ نے دونوں کے انعامات رکھے ہیں۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ جب بھی علماء کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے، جانا ہی پڑتا ان لوگوں نے، کیونکہ اس کے آگے کا ان کچھ معلوم ہے۔ اس لیے بھائی علماء سے دوستی رکھ لو، کہیں وہاں کھٹائی نہ ہو جائے۔ وَلَدَيْنَا مَزِيد، لوگ علماء کے پاس آئیں گے، بھائی تم نے جنت تو ہمیں بتائی، ہم جنت تک تو آ گئے، ذرا یہ بتاؤ لدینا مزید کیا ہے، اب کیا رہ گیا باقی؟ پھر علماء کہیں گے کہ بھائی لدینا مزید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ کیا نہیں دیکھنا چاہتے اس خدا کو جس نے آسمان کو بنایا؟ کیا نہیں دیکھنا چاہتے اس خدا کو جس نے ستاروں کو بنایا؟ کیا نہیں دیکھنا چاہتے اس خدا کو جس نے چاند و سورج کو بنایا اور لیل و نہار کا نظام چلایا؟ کیا نہیں دیکھنا چاہتے اس خدا کو جس نے تمہارے جسم و جان کو بنایا اور تمہیں صفات سے آراستہ کیا اور تمہاری دنیاوی ضروریات پوری کی، 2 رشتوں کو پیدا کر کے تمہارا نسبی رشتہ بنایا اور تمہارے لیے سہرا بنایا، سسرالی رشتہ بنایا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَہْرًا۔ ارے کیوں نہیں دیکھیں گے صاحب؟ کون احسان کرا نہیں دیکھیں گے کیا؟ یاد ہی نہیں آیا تھا، مگر علماء بتائیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيد کا ایک معنی یہ ہے، جاؤ مولا اب تو ہی نظر آ جا، اب حجابات اٹھا دے۔ پھر اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کیسے دیکھ سکیں گے، دیکھ پائیں گے؟ اتنے جنتیاں اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا تم نے اللہ کو چھوٹا سمجھا ہے؟ نہیں دیکھ سکو گے، یہاں نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی کا دعویٰ یہاں کے لیے اور ولدینا مزید کا وعدہ وہاں کے لیے، یہاں درست کر لو، وہاں ولدینا مزید میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں اللہ زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت اللہ کو ایسے دیکھیں گے جیسے سب مل کے چاند کو دیکھتے ہو۔ آپ کو تھوڑا دکھا، میرے کو تھوڑا دکھا، آدھا آدھا دکھ گیا کیا؟ جتنا دکھنا ہے اتنا ہی دکھا نا۔ ہاں یہ ہے کہ وہاں دیکھیں گے، ادراک نہیں کریں گے۔ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔
جتنا وہ دکھانا چاہے گا اتنا دکھا دے گا، تم دیکھ بھی لوگے، لیکن اس کا مکمل احاطہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. وہ بڑی عظمتوں والی ذات، لا تدرکہ الابصار، کسی نگاہ میں وہ تاب ہی نہیں کہ اس کو دیکھ سکے. دیکھنے میں احاطہ کرنے کے معنی نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں، نہ عالم برزخ میں، نہ جنت میں. ہاں رؤیت ہو سکتی ہے، یہاں عالم خواب میں ہو سکتی ہے، یہاں مراقبے میں عالم برزخ میں ہو سکتی ہے، تجلیات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، آثاری تجلیات کو دیکھا جا سکتا ہے، افعالی تجلیات دیکھی جا سکتی ہیں، صفاتی تجلیات کا مشاہدہ ہو سکتا ہے ایمان بڑھانے کے لیے. اور پھر ذات کے اعتبار سے رؤیت وہ تو جنت میں ہوگی. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ولدینا مزید؟ اگر چاہتے ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ابراہیم کی طرح حلیم بننا پڑے گا. حلم چاہیے، آہوازاری کرنا پڑے گا، اواہ، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بننا پڑے گا. کیسے؟ اس کی عظمت کو اس کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے کہ وہ کیسی عظمتوں والا ہے. منیب، ڈر کے نہیں، اس کی نعمتیں، اس کی عنایتیں ملحوظ رکھ کے، اس کی قدرتیں، اس کے کمالات، اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی قدرتوں کی وجہ سے اس کی طرف آنا، اس کی عنایتوں کی وجہ سے اس کی طرف آنا، یہ ہے انابت. اور یہ نظر نہیں آئیں گے، یہ وہ ذات نظر نہیں آئے گی، بے دیکھے آنا ہوگا. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، من خشی الرحمن بالغیب، وہ جو عظمتوں کے ساتھ اس سے ڈرا اور بے دیکھے اس پر ایمان لایا. یہاں دیکھنے والے کا ایمان نبی کا ایمان کہلاتا ہے، یہاں تو بس ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے. باقی امتیوں کے لیے غیبوبت پر ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے ایمان والوں کی صفات بتائی، اس میں سے یہ کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں. اب اس غیب کو ہم کیسے مانیں کہ وہ سچا ہے؟ تو سچے کی بات تسلیم کرنا پڑے گا. سب سچوں سے سچے حضرات انبیاء، اور ان میں درجہ کمال والے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں. انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. لہٰذا ان صفات کو اختیار کرنا، اپنانا، اگر یہ صفات ہمارے اندرون میں آئیں تو ہمارا قلب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خضوع میں میمنت سے، برکات سے مستفید ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے.